بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح نہم پڑھ کر سناتا ہوں۔ اکرام مسلمین اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، آگے ارشاد ہے، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی جس سے دوسروں کی تحقیر ہو۔ آگے فرماتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ احادیث نمبر 1۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بلا وجہ لڑنا کفر ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کرے اور اپنے کو عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے کہ مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ نمبر 3، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چغل خور قانوناً بدون سزا جنت میں نہ جائے گا، یعنی خدا تعالیٰ چغل خور کو ضرور دوزخ میں ڈالے گا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویا ہو، ان کے منہ پر ان جیسا، ان کے منہ پر ان جیسا، یعنی ایسا ہو کہ منہ پر تعریف کرے اور پیچھے برائی کرے، ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رویا فرمایا۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کرنا اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ بتلائیے اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں، یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تب تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات نہیں ہے جو تو کہتا ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ یعنی دونوں باتوں کی اجازت نہیں، نہ کسی پہ جھوٹا الزام لگایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے عیوب یا خامیاں جو در حقیقت اس کی خصلت میں پائی جاتی ہوں اس کے پیچھے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ نمبر 7، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے، اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو تو یہ اور بات ہے، اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے میں کچھ ڈر نہیں۔ نمبر 8، حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی مسلمان کی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ نمبر 9، عبد الرحمن بن غنم اور اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ بحث کیا کر، اور نہ اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جس کو تو پورا نہ کر سکے، یعنی اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو یہ معذوری ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے
کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت پورا کرنے کی نیت تھی مگر پورا نہیں کر سکا، اور آگے آنے کا وعدہ، اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا، اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عیاض مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 12، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں سعی کرے وہ ثواب میں اس شخص کے مثل ہے جو جہاد میں سعی کرے۔ نمبر 14، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھ لے، خواہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو خواہ غیر ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا، کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق تو ضروری ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے؟ یعنی یتیم رشتہ دار ہو یا غیر، دونوں کا اجر برابر ہے۔ نمبر 15، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 16، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو، تم کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت کا ثواب مل جاوے گا، اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جاوے اس کو گرانی نہ ہو، جیسا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا خواہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں گا، مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دے، یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی، یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ نمبر 18، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نمبر 19، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے، یعنی اگر کسی میں یہ بات ہو اور شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے دل کو نقصان اور نہ اس صدمہ پہنچانا، مثلا اس کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ نمبر 20، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 21، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگا رہے۔ نمبر 22، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے، اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلایا کرے مگر نرمی اور تہذیب سے۔ نمبر 23،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا، اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ نمبر 24، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے یعنی دوسروں سے ظاہر نہ کرے تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور کی جان بچائی اور قبر سے اس کو زندہ نکال لیا۔ نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اس بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کو خفیہ طور پر اصلاح کر دے، رسوا نہ کرے۔ نمبر 26، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو۔ نمبر 27، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ نمبر 28، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنا ہے۔ نمبر 29، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور اور خوش کرے سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا، اور جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ نمبر 30، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت ہی اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے۔ نمبر 31، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ نمبر 32، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے، اس طرح کے دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے وہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کر لے۔ نمبر 33، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ، گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی مخفی حالت کو کرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت، اور نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو نہ بغض رکھو، نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو، اور ایک روایت میں ہے نہ ایک دوسرے پر رشک کرو۔ نمبر 34، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 ہیں۔ اس وقت انہی 6 کا ذکر کا موقع تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 جب اس سے ملنا ہو اس کو سلام کرو، نمبر 2 اور جب وہ تجھ کو بلاوے تو قبول کر، نمبر 3 اور جب تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کر، نمبر 4 جب چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، نمبر 5 اور جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر، اور جب مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ نمبر 35، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ فریب کرے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے کثیر الوقوع حقوق ہیں، اور خاص اسباب اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔